جس کے ثبوت میں آیات قرآن کریم، احادیث نبوی اور عبارات تفاسیر و لغات و اقوال علماء ربانی ناطق و شاہد ہے۔ اب آئیے میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ اختیارات کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی علماء کرام نے ابتدائی طور پر دو قسم بیان کی ہے، ایک اختیارات تکوینیہ ہے اور ایک اختیارات تشریعہ ہے۔ اب یہ اختیارات تکوینیہ اور اختیارات تشریعہ کیا ہے؟ اختیارات تشریعہ کہتے ہیں کہ کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مستحب یا مباح کر دینا۔ آپ اس کو یوں سمجھے کہ کوئی چیز جو پوری امت مسلمہ کے لیے حلال ہو لیکن کسی ایک فرد واحد کے لیے، کسی چند افراد کے لیے اس چیز کو اس پر حرام کر دینا۔ یوں ہی کوئی چیز پوری امت مسلمہ کے لیے حرام ہو لیکن کسی ایک فرد واحد کے لیے اس چیز کو حلال کر دینا، یہ اختیارات تشریعہ ہے، یعنی شریعت میں اختیار ہے۔ اور اختیارات تکوینیہ کیا ہے؟ اختیارات تکوینیہ یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دینا، کسی کی مصیبت دور کر دینا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، یہ اختیارات تکوینیہ ہے۔ اور میرے امام احمد رضا خان حاضر بریلوی علیہ رحمت اللہ و رضوان نے ان دونوں قسموں پر دو رسائل تحریر فرمائے جو اختیارات تکوینیہ اور اختیارات تشریعہ سے متعلق ہے۔ اختیارات تکوینیہ سے جو متعلق ہے اس رسالے کا نام اپنے رکھا الامر والعلا لنائب المصطفیٰ بدافع البلا۔ اور یہ رسالہ آپ نے ایک سوال کی استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا، ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ایک شخص بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا سیدی درود تاج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا دافع البلا ہے؟ دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں؟ تو میرے آقا امام عاشقہ محقق دورہ علماء زمان فخر العیا کثیر الحصہ معتمد عالمہ افقہ الفقہاء تاج العلماء تاج الصلحاء سراج الفقہاء سراج الصلحاء الشاہ امام احمد رضا خان اس موقع کو، اس مدعا کو 10-20 نہیں بلکہ صرف 2 حدیث کے ذریعے اس موقع کو ثابت کیا، اس مدعا کو ثابت کیا اور ایک پوری کتاب تحریر فرمائی جو فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اور اس رسالے کو الامر والعلا لنائب المصطفیٰ بدافع البلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اختیارات تشریعہ کے متعلق آپ نے مکمل ایک رسالہ تحریر فرمایا جس رسالے کو منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ رب کائنات نے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، چاہے وہ اختیارات تکوینیہ ہو یا اختیارات تشریعہ ہو۔ اور میرے امام احمد رضا خان حاضر بریلوی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو اپنے ہدایت کے بخشش میں موجود اشعار میں بھی بیان فرمایا۔ میرے امام میرے مصطفیٰ کے اختیارات کو کہیں پر اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ میرے امام لکھتے ہیں، اشارے سے چاند چھپ دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اصل کیا، یہ دعو دوا تمہارے لیے۔ اور کہیں پر میرے امام لکھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور کہیں پر میرے امام لکھتے ہیں، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور کہیں پر میرے امام لکھتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے پہلے سماحت پیلا کھو سلام۔ اور کہیں پر میرے امام لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آئیے میرے آقا سے اس سے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ
वसल्लम को सारी कायनात का मालिक को मुख्तार और हाकिम को बादशाह बनाया है। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कायनात के अता हुए इख्तियारात और कमालात की बादौलत कभी अपने उंगली के इशारे से आसमान पर चांद को तोड़ दिया, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ दिया, कभी सियाह फाम चेहरे को बद्र मुनीर बना दिया, कभी अपने ज़बान हक तर्जुमान से जन्नत का मुद्दा सुना दिया, कभी जमादात और नबातात को कुव्वत बयाई से सरफराज फरमाया, तो कभी ठोकर से मुर्दों को जिला दिया, तो कभी लाइलाज मरीजों को शिफायाब फरमाया, तो कभी अपनी अंगुष्ठाएं मुबारका से पानी के चश्मे रवा फरमाए। तो मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, हर अकीदतमंद आशिक रसूल कलीमा गो मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए कि रब्बे कायनात ने हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत नौशाए बस में जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात की कुल मिल्कियत अता फरमाकर मालिक को मुख्तार दो जहां बना दिया। अब आइए मैं इस मौक़िफ़ को, इस मुद्दा को कुरान और हदीस की रोशनी में इख्तिसार के तौर पर साबित करूं कि रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद व फुरकान हमीद में भी अपने महबूब के इख्तियारात को जा बजा बयान फरमाया। रब तबारक व तआला अपने महबूब के इख्तियारात को कुरान मजीद के पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत नंबर 65 में बयान फरमाता है। रब तबारक व तआला फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। और कहीं पर रब तबारक व तआला अपने महबूब को यूं बयान फरमाता है, वमा आतकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात कुरान की रोशनी में साबित